بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ کا بندہ یا اس کی بندی اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری سے بچو، میری ناشکری مت کرو۔ اللہ کہیں گے چاہے غم کی حالت میں، چاہے خوشی کی حالت میں، چاہے حیرت کی حالت میں یا تعجب کی حالت میں، اللہ اس کا ثواب دے گا، کیونکہ اس کا نام لیا گیا ہے، اس خالق کائنات کا نام لیا گیا ہے، اس کی ذات کو تسلیم کیا گیا ہے، اس کی طاقت کے اوپر کچھ نہ کچھ غور کیا گیا ہے۔ کما حقہ ہو، کوئی نفس اللہ کی طاقت، اس کی صفات، اس کی ذات، اس کی عظمت، اس کی رحمت، اس کے غضب کا تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سبھی چیزیں تصورات سے بہت ہی بالا تر ہے۔ البتہ اللہ کا ذکر کرنے سے بہت ثواب ملتا ہے۔ اگر انسان بالکل خوشی کی حالت میں ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے اللہ، تو اللہ اس کو اور عنایت کرے گا، اس کی خوشی میں اور اضافہ کرے گا۔ اگر بندہ اس کو غم کی حالت میں اللہ کہے گا، دکھ تکلیف کی یا درد کی حالت میں کہیں سے درد نکلا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس درد کو ختم کر دے گا۔ اور جب حاجت میں اللہ کا بندہ یا اس کی بندی یا اللہ کہتے ہیں تو وہ ان کی تمام حاجتوں کو پوری کرتا ہے، وہی تو حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ اگر ایک دن میں یا اللہ 1000 بار کہا جائے تو یہ انسان کے لیے تینوں طرح سے بہت فائدہ مند ہے، روحانی لحاظ سے بھی، جسمانی لحاظ سے بھی اور مالی لحاظ سے بھی۔ روحانی لحاظ سے انسان کا ایمان قوی ہوگا، اس کو تقویت ملے گی، اس کے اندر شیطانی جو وسوسے آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے، وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ اس بندے کا ساتھی ہو جائے گا اور وہ اسے ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر درد، ہر خطرے سے محفوظ رکھے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اگر کسی چیز کی حاجت ہے، اس کو افلاس ہے یا تنگی ہے، تو اللہ اس کو دور فرمائے گا، کیونکہ زمین اور آسمان کے جتنے خزانے ہیں یہ سب اللہ ہی کے تو ہیں، لیکن اس کی حکمت ہے کہ وہ کسی کو بہت زیادہ دولت دیتا ہے، کسی کو درمیانہ درجے کی دیتا ہے، کسی کو بالکل ہی غریب رکھ دیتا ہے، اور اس میں ہر ایک کا امتحان ہے۔ چاہے کسی کو بہت زیادہ دولت دی اس نے، چاہے کسی کو درمیانی درجے کا رکھا، یا چاہے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اگر مالی لحاظ سے کچھ بھی نہیں دیا، ہو سکتا ہے کہ اس بندے کا ایمان قوی ہو اور وہ بندہ غیور ہو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو سکتا ہے وہ بندہ پانی پی کر کے سو جاتا ہو، وہ صبر کرنے والا ہو، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کہیں گے تب بھی بہت ثواب ملے گا، یا اللہ کہیں گے اور زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ اس صورت میں بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، یا اللہ میری سب حاجتیں تو ہی تو پوری کرنے والا ہے، میری دنیا کی حاجتیں تو بہت کم ہیں، لیکن میری جو حاجت سب سے زیادہ ہے وہ تو میرے مرنے کے بعد پوری ہوگی، جب
روز حساب قائم ہوگا، جب حشر کے میدان میں اس وقت میزان ہوگا، جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اس وقت میری مدد کرنا۔ تو دنیا میں بھی میرا ولی ہے اور آخرت میں بھی میرا ولی ہے، مجھے مسلمان کی حالت میں اس دنیا سے لے جانا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ تو بندے کی سب سے بڑی حاجت تو وہی ہے کہ جو کہ ہمیشہ کے لیے ہے، جو ہمیشہ کی ضرورت ہے۔ یا اللہ، اگر بندہ ایک دن میں 1000 بار کہے گا تو ہر طرح کی حاجت اس کی پوری ہوگی۔ پھر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ، نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو سجدے کے قابل ہے، جو عبادت کے قابل ہے۔ اور پھر پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ رسالت کا پیغام کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ۔ اللہ کو یاد جو بھی کرتا ہے اللہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ بندہ جب اللہ کی تعریف کرتا ہے، بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ دیکھو میرا بندہ ہر حال میں میرا ذکر کر رہا ہے، جب یہ بھوکا ہوتا ہے تب بھی میرا ذکر کرتا ہے، جب یہ پیاسا ہوتا ہے تب بھی میرا ذکر کرتا ہے، جب یہ کھا پی کر سیر ہو جاتا ہے تب بھی میرا ذکر کرتا ہے، اور میرا شکر کرتا ہے، میری ناشکری نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندیوں کی وہ تعریف کرتا ہے۔ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کو دل میں یاد کرتا ہے۔ اور اگر بندہ زبان سے بول کر کے یاد کرتا ہے آہستہ آہستہ، حکم بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر صبح و شام کرو آہستگی سے، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، آہستہ آہستہ، زور سے نہیں، چیخنے چلانے سے نہیں۔ اللہ کی ذات کا حکم ہے کہ آہستگی سے اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، صبح اور شام کثرت سے یاد کرو، یہی حکم ہے۔ اور اس کا اللہ نے جو صلہ رکھا ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا وہ کتنا بڑا صلہ ہے۔ اللہ، یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایسے اذکار ہیں کہ جن سے انسان کا دل قوی ہوتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ذات باری تعالیٰ کے اوپر، اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر، ان کی تعلیمات کے اوپر۔ تو پھر بندہ وہ کام کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں، پھر وہ شیطانی کام نہیں کرتا۔ جب بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ سے شیطانی وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ شیطان ہی تو ایک ایسی طاقت ہے کہ جس نے اللہ سے اذن لے رکھا ہے، اللہ سے اجازت لے رکھی ہے کہ مجھے، یا اللہ، مجھے اذن دے دے کہ قیامت کے دن تک میں ان لوگوں کو راستے سے بھٹکاتا رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تم ان لوگوں میں سے ہے جن کو اجازت ملی، لیکن یہ ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ کبھی بھی تیرے فریب میں، تیرے مکر میں، تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے، وہ تو ہمیشہ ذکر کرتے رہیں گے۔ اور جب کبھی ان سے تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً ہی چونک جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بیان میں جس قدر بھی اگر غلطی ہو تو مجھے معاف فرمانا، اور جب بھی بیان کروں تو صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔